کے ساتھ مزید احسان یہ کیا کہ ہمیں دین کے لائن سے جوڑا۔ آج کا ہمارا یہ جو پروگرام ہے سالانہ انعامی جلسے کے نام پر، آج کا ہم نے جو اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے، یہ اسی ایک دینی مجلس کی کڑی ہے کہ جس میں آج آپ کے سامنے مدرسہ عربیہ وسیلۃ العلوم نور مسجد کے نونہال بچے آپ کے سامنے حمد، نعت، تقاریر، مکالمہ اور تلاوت وغیرہ پیش کریں گے۔ ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ نے اپنی اولاد کو جو ہمارے سپرد کیا ہے اور ہمارے حوالے کیا ہے، کیا آپ کی اولاد کے اندر ہم وہ چیز داخل کر پا رہے ہیں یا نہیں، ان کی اسلامی طریقے پر ہم نشو و نما کر پا رہے ہیں یا نہیں، ان کے اندر وہ اسلامی باتیں اجاگر پیدا کر پا رہے ہیں یا نہیں۔ تو ہمارے اس پروگرام کا مقصد یہی ہے کہ ہم آپ کے سامنے آپ کی اولاد کو بتائیں کہ آپ کے بچے ہمارے اس ادارے میں کیا سیکھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، ان کو کس طرح تعلیم دی جاتی ہے، ان کو کس طرح سنت سکھائی جاتی ہے۔ تو اس کا مختصر سا عملی نمونہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ اس لیے میری تمام طلبہ اور طالبات سے اور آئے ہوئے مہمانان کرام سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ دل جمعی اور بشاشت کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا کہ بہت سی مجلسیں اور محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے، کہیں مذہبی مجلسوں کا انعقاد ہوتا ہے، کہیں سیاسی مجلسوں کا انعقاد ہوتا ہے، دنیا میں نہ جانے کتنی مجلسوں کا انعقاد ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہر ایک اپنے اپنے اعتبار سے مجلسوں کا اور محفلوں کا انعقاد کرتا ہے۔ کوئی ریبن کاٹ کر اپنی مجلس کا انعقاد کرتا ہے تو کوئی ناریل پھوڑ کر کرتا ہے، لیکن چونکہ ہماری یہ مجلس اور ہماری یہ محفل ان تمام محافل اور ان تمام مجالس سے جدا گانا ہے، ہم مذہب اسلام کو ماننے والے ہیں، اس لیے ہمارا طریقہ بھی ان تمام طریقوں سے الگ ہے، اور ہمارے اکابر اور ہمارے علماء کرام کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جب بھی وہ کسی دینی مجلس اور دینی محفل کا انعقاد یا آغاز کرتے تو اپنے مذہب کی مقدس کتاب اور پاکیزہ کلام سے اس مجلس کا انعقاد کرتے، اور کیوں نہ ہو کہ جس کلام کو اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے اتارا ہو، جو ھدی للمتقین ہو، جو ھدی للناس ہو، جو کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بن کر آیا ہو، جس کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہو، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ اس کلام پاک کو اللہ کے تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسا کہ خود رب العالمین کو تمام مخلوق پر۔ اور یہی وہ قرآن ہے جس نے رہتی دنیا کو ہدایت دی، یہی وہ قرآن ہے جس نے انسانیت کو ایک طریقہ بتایا۔ اسی قرآن کریم کی بدولت ان بدوؤں کو علم و اخلاق کا پیکر عطا کیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو بھلائے عرب کی تاریخ اگر آپ نے پڑھی ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ عرب قوم جس کو دنیا جاہلین مکہ کے نام سے جانتی تھی، جنہیں اونٹ کی مینگنیوں میں کھیلنے والا کہا جاتا تھا، لیکن جب یہ قرآن آیا اور انہوں نے اس قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کیا تو پھر دنیا نے دیکھا کہ وہ ابو بکر جب اس نے قرآن کو اپنے دامن سے تھاما تو وہ صدیق اکبر بنے۔ دنیا نے دیکھا کہ وہ عمر جسے اس کا باپ یہ کہتا تھا کہ تجھے تو اونٹ چرانا تک نہیں آتا، لیکن جب انہوں نے اس قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کیا تو وہ فاروق اعظم بنے۔ وہ علی ابن ابی طالب جسے دنیا جانتی تک نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے اپنے آپ سے قرآن کو وابستہ کیا تو وہ اسد اللہ اور حیدر کرار بنے۔ وہ عثمان جنہیں دنیا جانتی تک نہیں تھی، لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کیا تو دنیا نے دیکھا کہ وہ عثمان غنی ذوالنورین بنے۔ تو آئیے ناظرین گرامی، اسی بابرکت کلام سے اور اسی مقدس کلام سے ہم آج کی اس محفل کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں۔ تو میں آج کی اس محفل کے انعقاد کے لیے اپنے مدرسہ حاضہ کے ایک طالب علم محمد ابراہیم سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے تلاوت کلام اللہ سے اس محفل کا اور اس مجلس کا آغاز کرے۔ محمد ابراہیم سلمہ، محمد ابراہیم ابن عبد الرحیم۔
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, ये थे मोहम्मद इब्राहिम सल्लल्लाहु जो आपके सामने तिलावत कलामुल्लाह फरमा रहे थे। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको ये बता दूँ कि हमारे इस इदारे मदरसा वसीयतुल उलूम का ये पुर्रा इम्तियाज़ रहा है कि उसने हमेशा से कुरान करीम को तजवीद के साथ पढ़ने पर गौर व फिक्र किया है। यही वजह है कि हमारा ये इदारा पूरे मुंबई और रूसुल बिलाद में इम्तियाज़ी शान रखता है कि यहाँ पर हमारा ये हर वक्त बच्चों के साथ ये मामला होता है कि कुरान करीम मुकम्मल तजवीद की रियायत के साथ उन्हें पढ़ाया जाता है, जैसा कि आपने एक छोटे बच्चे को नमूने के तौर पर देखा। नाज़रीन गिरामी, हमारे मदरसे का जो आगाज़ होता है वो मुनाजात और तराने से होता है, और क्यों ना हो, इसलिए कि हम मज़हब इस्लाम को मानने वाले हैं और हमारी सुबह अल्लाह को याद करके ही होना चाहिए। तो हमारे मदरसे की जब इब्तिदा होती है तो सबसे पहले अल्लाह की बारगाह में उठाकर उनके सामने अपनी ज़रूरियात को मांगी जाती है, जो एक मुनाजात की शक्ल में बच्चे अल्लाह के सामने हाथ फैलाकर मांगते हैं। तो मैं उसी मुनाजात और उसी तराना पेश करने के लिए मदरसे के दो तालिबा को आवाज़ देता हूँ। सारा और आमिना वो आए और तराना पेश करें।
ماشاءاللہ یہ دونوں معصوم بچیاں اپنی زبان میں اللہ سے مناجات کر رہے تھے، اور یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب بھی صبح اٹھے تو سب سے پہلے اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھے۔ ناظرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ اس کائنات میں اور اس گلشن ارضی میں ایک ایک چیز، ایک ایک پتا، ایک ایک بوٹا اللہ کی تعریف اور اس کی مدح سرائی میں لگی رہتی ہے، چاہے وہ چرند ہو یا پرند ہو یا درند ہو، زمین میں رہنے والی مخلوق ہو یا آسمان میں رہنے والی مخلوق ہو، ہواؤں میں رہنے والی مخلوق ہو یا سمندروں میں رہنے والی مخلوق ہو، الغرض دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے ہر ایک اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، یہ الگ بات ہے کہ انسان اس تسبیح کو سمجھ نہیں سکتا۔ تو جب ہر شے اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہو اور اس کی تعریف میں اور توصیف میں مدح سرائی میں لگی ہو، تو ہم انسان کیوں نہ اللہ کی بارگاہ میں تعریف کرے اور اس کی مدح سرائی کرے۔ تو ناظرین گرامی، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مدح سرائی کرنے کے لیے، حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کے لیے میں ہمارے اس مدرسے کے ایک طالب علم محمد احمد ابن اشفاق سوریہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور بارگاہ الہی میں حمد باری تعالیٰ پیش کرے۔ محمد احمد ابن سوریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو۔ مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو۔ گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا ہوں، نکلنے کی راہیں ہوئی بند ساری۔ وہ نैاں میری ڈوبتی جا رہی ہے، بچا لے اسے تو خداوند باری۔ کسی سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے تیرا، جب سے خالق سہارا ہے مجھ کو۔ مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو۔ تیرا نام حی اور قیوم بھی ہے، تجھے نیند آتی نہیں ایک پل بھی۔ تو ہی تھامتا ہے زمین نمی آسماں کو، ہوائیں بھی ہے حکم سے تیرے چلتی۔ مجھے تھام لے اور بچا لے مجھے تو، بہت دور لگتا کنارہ ہے مجھ کو۔ مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو۔ تو رازق ہے سب کا جہانوں
سجدے پہ سجدہ کیے جا رہا ہوں، یہ گردن میری تیرے در پر جھکی ہے، قلم پھیر دے خود میری ہر خطا پر، میں جاؤں کیسے گوارا ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو، تیرا نام ستار غفار بھی ہے، یہ بندہ تو عاجز گنہگار بھی ہے، الہی میرا سر ہے سجدے میں رکھا، زباں پر میری آج اقرار بھی ہے، زمانے سے منہ موڑ کر آ گیا ہوں، فقط ایک تیرا سہارا ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو، میرے ہاتھ اٹھتے نہیں ہیں دعا کو، کبھی غیر کے در پہ جا کر خدایا، تو حاجت روا ہے، تو مشکل کشا ہے، اسی بات پر تو میں ایمان لایا، ہر ایک شے قبضہ قدرت میں تیرے، یہ ایمان جہاں سے بھی پیارا ہے مجھ کو، مدد کر میری دو جہانوں کے مالک، مصیبت میں نے پکارا ہے تجھ کو۔ ماشاءاللہ یہ تھے محمد احمد سلمو جو آپ کے سامنے ایک خوبصورت لب و لہجے میں حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے۔ ناظرین گرامی، ہمارے اس ادارے میں جہاں قرآن کریم کی تعلیم پر زور دیا جاتا ہے، وہیں پر اس کے ساتھ ساتھ کچھ بنیادی عقائد اور دینی معلومات کو بھی بچے کو یاد کرایا جاتا ہے، اس لیے کہ اگر بچپن ہی سے بچے کے عقائد مضبوط نہیں ہوں گے تو باطل فرقوں سے وہ کبھی بھی متاثر ہو سکتا ہے، اس لیے بچپن سے ہی ان کے ایسے عقائد مضبوط کر دیے جائیں تاکہ کسی باطل عقائد کے سامنے وہ متاثر نہ ہو سکے۔ تو ہمارے یہاں بچوں کو وہ عقائد بھی یاد کرائے جاتے ہیں تاکہ وہ آگے چل کر ان عقائد کی روشنی میں باطل طاقتوں سے مقابلہ کر سکے۔ تو انہی عقائد میں سے چند عقیدہ پیش کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے مدرسے کے ایک طالب علم کو پیش کروں گا، آپ ان عقائد کو بغور سماعت فرمائیں تاکہ ان عقائد کو اپنے ذہن میں محفوظ کر سکے، کہیں ایسا نہ ہو کہ باطل طاقتیں آپ کے سامنے عقیدے کے خلاف کوئی بات کہے اور آپ ان سے متاثر ہو کر اپنے عقائد کو بدل لیں۔ تو میں اس بچے کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ اس کے اس عقیدے کو سنیں اور ان عقائد کو اپنے ذہن میں محفوظ کریں۔ میں محمد حسان سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور عقیدہ لوگوں کے سامنے بیان کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل سے جس بات کا یقین کر لیا جائے اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ نمبر 1، تمام عالم پہلے بالکل موجود نہیں تھے، پھر اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے پر موجود ہوئے۔ نمبر 2، کوئی چیز خدا کے ذمہ واجب نہیں، وہ جو کچھ اپنی مہربانی سے عطا کرے اس کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے اور اس کے گناہ معاف کر دے، اور جس کو چاہے اس کے گناہ پر سزا دے، اس کو پورے اختیار ہے۔ نمبر 3، عالم میں جو کچھ بھلا برا ہوتا ہے اس کے ہونے سے پہلے ہمیشہ سے جانتے ہیں اور اپنے جاننے کے موافق اس کو پیدا کرتے ہیں۔ تقدیر اسی کا نام ہے۔ بری چیزوں کو پیدا کرنے میں بڑی حکمت ہے جس کو ہر کوئی نہیں جانتا۔ نمبر 4، پیغمبروں میں بعضوں کا مرتبہ بعضوں سے بڑا ہے۔ سب سے بڑا مرتبہ
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آپ کے بعد کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا۔ قیامت تک جتنے بھی آدمی اور جن ہوں گے آپ ان سب کے پیغمبر ہیں۔ نمبر 5، مسلمان جب خوب عبادت کرتا ہے اور گناہوں سے بچتا ہے اور دنیا سے محبت نہیں رکھتا اور ہمارے نبی کی ہر طرح کی اطاعت کرتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں۔ اس شخص سے کبھی ایسی باتیں ہونے لگتی ہیں جو کوئی اور شخص سے نہیں ہوتی۔ ان سب باتوں کو کرامت کہتے ہیں۔ نمبر 6، جو شخص شریعت کے خلاف ہو وہ خدا کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کے ہاتھوں سے کوئی اچنبے کی بات دکھائی دے، یا تو وہ جادو ہے یا نفسانی اور شیطانی دھندا، اس سے عقیدہ نہ رکھنا چاہیے۔ نمبر 7، مردے کے لیے دعا کرنے سے کچھ خیر خیرات دے کر بخشنے سے اس کو ثواب پہنچ جاتا ہے اور اس کو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 9، اللہ اس کے رسول نے دین کی سب باتیں قرآن و حدیث سے بتا دی۔ اب کوئی نئی بات کا دین میں نکالنا درست نہیں۔ ایسی نئی باتوں کو بدعت کہتے ہیں۔ بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات نکالی وہ مردود ہے۔ بدعتی کی عبادت مقبول نہیں، اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ نمبر 10، غیب کا حال سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ البتہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی غیب کی بات بتائی تھی۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ علم دیا اور بہت زیادہ غیب کی باتوں کی خبر دی، مگر عالم الغیب اللہ کے سوا کسی کو کہنا درست نہیں ہے۔ غیب کی سب باتوں کو اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ ماشاءاللہ یہ تھے موصوف محمد حسان سلم جو آپ کے سامنے اسلامی عقائد بیان کر رہے تھے۔ یہ وہ بنیادی عقائد ہے جن پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ناظرین گرامی، ہمارے اس 14ویں صدی کے عظیم مجدد حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے جو دین کی تجدید کی ہے اور جو دین کے اندر سے بدعات اور خرافات کا قلعہ خما کیا ہے، وہ ہم سب سے پوشیدہ نہیں ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے ایسے اصول بنائے ہیں کہ اگر انسان اس پر عمل کر لے تو اس کی آخرت کے نجات کے لیے وہی کافی ہے۔ تو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے اصول جو بنائے گئے ہیں، ان میں سے 40 وہ اصول ہیں جو ہمارے اس ادارے میں سکھائے جاتے ہیں۔ تو انہی میں سے 10 40 کو بیان کرنے کے لیے میں اپنے مدرسے کے ایک طالب علم محمد عمر ابن سفیان سلمہ کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے 40 میں سے 40 آپ کے سامنے پیش کرے۔ محمد عمر ابن سفیان سلمہ۔ ضرورت کے موافق دین کا علم حاصل کرنا، خوف کتاب پڑھ کر یا علم سے پوچھ پاچھ کر۔ نمبر 2، کسی کا حق نہ رکھے، کسی کو ہاتھ یا زبان سے تکلیف نہ دے، کسی کی برائی نہ کرے۔ نمبر 3، بہت نہ ہنسے، بہت نہ بولے، خاص کر نامحرم سے بے تکلف کی باتیں نہ کرے۔ نمبر 4، اگر اوروں سے ملا جلنا پڑے تو سب سے عاجز ہو کر رہے، سب کی خدمت کرے، اپنی بڑائی نہ جتائے۔ نمبر 5، دوسروں کا عیب نہ ڈھونڈے، کسی پر بدگمانی نہ کرے، اپنے عیبوں کو دیکھا کرے اور ان کی درستی کیا کرے۔ نمبر 6، نماز کو اچھی طرح، اچھے وقت، دل سے، پابندی کے ساتھ ادا کرنے کا بہت خیال رکھے۔ نمبر 7، سب کاموں کے لیے وقت مقرر کرے اور پابندی کے ساتھ اس کو نبھائے۔ نمبر 8، اگر کسی کا عیب معلوم ہو جائے تو اس کو چھپائے، البتہ اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہو اور تم کو معلوم
किसी वक्त बैठकर रोजाना अपने दिन भर के कामों को सोचा करे और जो नेकी याद है उस पर शुक्र करे और गुनाह पर तौबा करे। नंबर 10, नेक सोबत इख्तियार करे। माशाअल्लाह, ये थे मोहम्मद उमर सल्लल्लाहु जो आपके सामने हज़रत थानवी अलैहिर्रहमा के तैयार करदा उसूल के 10 उसूल आपके सामने बयान कर रहे थे। ये वो उनके बताए हुए उसूल है कि अगर इंसान उन पर अमल कर ले तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी में कभी वो नाकाम और नामुराद नहीं होगा। नाज़रीन गिरामी, अब तक हम कुरान करीम की तिलावत, हम्द और अरबईन और अकायद से मुस्तफ़ीज़ हो रहे थे। अब हम मैदान खिताबत की तरफ कदम रखते हैं। मैदान खिताबत एक ऐसा फ़न है कि ये हर किसी को अल्लाह की तरफ से आता नहीं होता, कि इंसान को ये मलका उस वक्त हासिल होता है कि जब वो शुरू से इस चीज़ में लगा रहे। इसलिए कि खिताबत का मलका ऐसा है कि ये हर कसो नाकस की बात नहीं कि एक शख्स दरसगाह में बैठकर सैकड़ों तलबा को पढ़ा सकता है, लेकिन जब उसे मजमे के सामने खड़ा होकर मुखातब होने के लिए कहा जाए या लोगों के सामने चंद मिनट बयान करने के लिए कहा जाए तो उसके पैर कांपने लगते हैं, उसकी ज़बानें गुंग हो जाती है, वो बोल नहीं सकता। इसलिए कि मैदान खिताबत का ये फ़न बहुत ही नाजुक है, इसे सीखना पड़ता है, बगैर सीखे ये इंसान को नहीं हासिल हो सकता। ये अलग बात है कि बहुत से अल्लाह के ऐसे बंदे हैं जिन्हें अल्लाह की तरफ से ये हुनर मिला है, लेकिन जब तक इसकी हम बचपन से ही प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मश्क नहीं करेंगे, तब तक हमारे अंदर ये मलका और ये जज्बा पैदा नहीं होगा। तो मैदान खिताबत में भी हमने कुछ ऐसे बच्चों को तैयार किया है ताकि आइंदा मुस्तकबिल में वो अपनी बात को लोगों के सामने बयान करने में बिल्कुल भी ना झिझके। इसलिए कि मैदान खिताबत एक ऐसा मलका है कि जब वो चीज़ इंसान के अंदर आ जाती है तो वो दुनिया के किसी भी कोने में और किसी भी गोशे में चला जाए तो वो कभी लोगों के सामने मरऊब नहीं होता। तो मैदान खिताबत की तरफ हम कदम रखते हुए हमारे इस प्रोग्राम के सबसे पहले मुकर्रिर मैं दावत सुखन देता हूँ मोहम्मद अरीफ सल्लल्लाहु को, वो आए और अपनी तकरीर लोगों के सामने बयान करे। मोहम्मद अरीफ सल्लल्लाहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इकराम व असातिज़े इज़ाम और अज़ीज़ तलबा, आज की इस महफिल में आप हज़रात के सामने नमाज के मुताल्लिक़ कुछ अर्ज़ करूँगा, जो इबादतों में सबसे ज़्यादा अहम इबादत है, जो अल्लाह के कुर्ब का ज़रिया है। ईमान लाने के बाद अंबिया अलैहिस्सलाम ने नमाज ही को अहमियत दी है, नमाज की तलकीन की है। कुरान में जगह जगह पर अक़ीमुस्सलाह का जिक्र है, कहीं अल्फाज जिक्र किए अक़ीमुस्सलात लिज़िक्री, कहीं फरमाया वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। तो वही आका दो जहां